السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم سنت نبوی کے عنوان سے آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 125 سیریل ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ بے اثر کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہی مناسب موقع پر بیان ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو یہ رمضان جو آپ کی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو اندر سے چینج کر دے گا، اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ورنہ ہماری زندگی میں رمضان آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، ہم اپنی پرانی حالت پہ ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور یا معلوم ہوتی ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں، پہلے ایک حدیث نقل کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، رواہ ابن ماجہ والنسائی وابن خزیمہ۔ حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے میں سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک کے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کی راتوں کے کھڑے ہونے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اور نسائی نے خزیمہ نے نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ روزہ بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم کو سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی بنیادی پالیسی کیا ہے۔ روزے کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ جیسے کلمہ ہے، کلمے کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کی بنیادی پالیسی پڑھنا ہے وہ کبھی کلمے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کلمے کی بنیادی پالیسی ہے توحید والا بننا اور شرک سے رک جانا۔ اگر کوئی آدمی یہ کلمے کی بنیادی پالیسی نہیں پکڑ پائے گا تو وہ دن بھر کلمہ پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ کلمے کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لینا اور اللہ کے جو اینٹی چیز شرک ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ایسے ہی شریعت کی ہر ایک چیز میں ایک بنیادی بیسک پالیسی ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز کہ رمضان کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ رمضان کی بنیادی پالیسی جو ہے وہ 4 ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1، کم کھانا۔ کیا کرنا؟ کم کھانا۔ کیوں؟ تاکہ جو آپ کے اندر سیکس ہے، قوت شہوانیہ ہے، اس پر گرفت ہو سکے۔ نمبر 2، کم سونا۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ عبادت کی جا سکے۔ ایک آدمی کم سو رہا ہے اور موٹر سائیکل سے تراویح کے بعد چکر کھاتا رہا شہر کا۔ کم سونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کم سونا تاکہ عبادت کرنا۔ نمبر 3، جو دنیا میں غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنا۔ مطلب یہ اللہ نے یہ رکھا ہے، اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس میں سے ایک مصلحت کیا ہے کہ ہمارے وہ بندے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا نہ ہونے سے ان کو کیا تکلیف پہنچتی ہے،
یہ آپ محسوس کریں گے تو آپ ان کی مدد کریں گے. یہ آپ محسوس کب کریں گے؟ جب کب کھائیں گے. آپ جب سحری میں، افطاری میں اور کھانے میں ملا کر اتنا کھا لیے ہیں کہ دن بھر بھوک لگ ہی نہیں رہی ہے، تو نتیجہ نکلے گا کہ مشابہت بالفقراء، کہ فقیروں کی مشابہت ہو تاکہ یہ فقیر کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا معاملہ کرے. اس لیے اردو نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے. شہر المواخات ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے. تو یہ اس کی تیسری بیسک پالیسی ہے. کیا کہ فقیر جو اس دنیا میں غریب ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے بھوک کی حالت میں. آپ کبھی صومالیہ کی پکچر دیکھیے، کبھی آپ جو ہے وہ افریقہ کی، کہ نہ کھانے کی وجہ سے پسلی کے ایک ایک ہڈی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ایک ایک ہڈی نظر آتی ہے، سر کے، پیر کی، ساری. کیوں؟ کیونکہ کھانے نہیں ہیں. تو وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ رکھا جا رہا. اب بندہ اگر نہیں کم کھائے گا تو پتہ چلا وہ کبھی بھی مشابہت بالفقراء ہو نہیں سکتی. چوتھی بات، کیونکہ پورے روزے کو اللہ نے، جو ہماری بات پہلے سنے ہیں، کہ اس کی بنیادی فضیلت اس لیے ہے کہ آپ نے صرف اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. آپ کہیں نمازی میں نے صرف اللہ کے لیے پڑھی ہے. نماز میں اللہ کے لیے پڑھی ہے، لیکن دکھاوا کے پورے چاند سے گئے. مولانا صاحب آپ کے بغل میں کھڑے ہو گئے تو آپ بہت لمبا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے نماز، لیکن سجدہ لمبا ہو رہا ہے مولانا صاحب کے لیے. لیکن روزے میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو آپ روزے دار ہی نہیں ہیں، لیکن روزہ اگر ہے تو دکھاوا نہیں ہے. اب آپ نے خوف خدا کی بنیاد پر ہی روزہ رکھا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ جو خوف خدا کو پریکٹیکلی شکل میں، عملی شکل میں توڑ دے. مثال کے طور پر ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ. کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے. وہ کون تھا سبحان اللہ صاحب؟ ایک ہی مرتبہ کہنے پر زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی. وہ سبحان اللہ ہے کون سا؟ آپ سبحان اللہ اس وقت آپ کا کام کرے گا جب آپ کا عمل سبحان اللہ کو ختم نہیں کرے. کیسے ختم کرتا ہے سبحان اللہ کا عمل؟ ایسے ہی روزے کا عمل ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تیری ذات پاک ہے. مطلب کیا ہے؟ جو کچھ تو کر رہا ہے اس میں کوئی ایرر اور مسٹیک نہیں ہے. جو کچھ بھی تو نے اس کے پہلے بھی کیا ہے اس میں بھی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اور جو کچھ تو کرے گا اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. یہی مطلب ہے سبحان اللہ کا. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں مولوی بن گیا. کس نے بنایا مولوی؟ میں بی اے کیا، ایم اے کیا. اب آخر میں میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ مولوی بننا چاہیے. میں بن گیا مولوی. میں نے دیکھا کہ یار ہمارے بھائی لوگ تو انجینئر ہیں، کوئی سی اے ہے، کوئی فلاں ہے، بڑی نوٹ کما رہے ہیں. اب میں بیٹھے بیٹھے کمرے میں سوچتا ہوں اگر میں بھی یار انجینئر بن جاتا نا تو بڑے پیسے ملتے. جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ میں بھی انجینئر بن جاتا اور پیسے کماتا، اس کا مطلب میں نے اپنے سبحان اللہ کو اپنے عمل سے ختم کر دیا. میں راضی نہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی ہوا ہی نہیں. اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کہ تو سب سے مناسب چیز تیرے لیے کیا ہے؟ مولوی بننا ہے. یہ مثال دے رہا ہوں کہ سبحان اللہ اپنے اثرات کھو دیا. کب؟ کیونکہ ہم نے زبان سے اور اپنے عمل سے اس کو کیا کر دیا؟ ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا. رمضان میں مین کیا ہے؟ اللہ میں آپ سے خوف کھا رہا ہوں تبھی تو روزہ نہیں توڑ رہا ہوں، ہے نا. اگر اللہ کا خوف ایک لمحے کے لیے بھی نکل جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ توڑ دیں گے. بھی پانی یہاں تک جاتا ہے، پانی نیچے نہیں جا رہا. پتہ چلا نا میں آپ سے بڑا ڈرتا ہوں. اب ایسا کوئی کام نہیں کرو جہاں معلوم ہو کہ ڈرتا ہی نہیں ہے. یا اب بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ نے روزہ رکھا ہے کہ میں اللہ آپ سے بہت ڈرتا ہوں، دیکھیے میں روزہ نہیں توڑ رہا ہوں. اب وہی اللہ کہہ رہا ہے
کہ رمضان میں آپ کو اپنی نگاہ کا بھی روزہ رکھنا ہے. وہاں پر آپ نے جب اپنی نگاہ کا غلط استعمال کیا تو جو پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ اللہ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، اس والے معاملے میں آپ نے بتایا کہ اللہ میں ڈرتا نہیں ہوں. اگر میں آپ سے ڈرتا تو آپ کے رسول کے کہے ہوئے مطابق میں اپنی آنکھ کا کیا کرتا؟ علاج کرتا. ٹی وی دیکھ رہا ہوں، غلط آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کی وجہ سے روزہ ہوں، اللہ نے بھی کہا صوموا لی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ میں جھوٹا ہوں. میں کیا ہوں؟ میں جھوٹا ہوں. اچھا، اب یہ دو باتیں بنیادی طور پر ہیں کہ پالیسی کے خلاف جب کریں گے تو وہ اپنے اثرات کھو بیٹھے گی. یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. جو پالیسی ہے شریعت کی، اس کے خلاف جب کوئی بھی کام کریں گے تو اپنے وہ اثرات کھو بیٹھے گی. جیسے میں نے بتایا کلمے اپنے اثرات کھو بیٹھے گا. کب؟ جبکہ اس کی پالیسی، اگر کلمہ پڑھنے والا ایک ہندو ہے، کہہ رہا ہے صاحب میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، بہت سے ہندو ہیں رٹے ہوئے زبان سے. ابھی میں ایک پروگرام میں گیا تھا، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پالیسی پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو 1000 مرتبہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 1,00,000 مرتبہ پڑھ ڈالے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے ہی یہ روزہ ہے، اس کی پالیسی سے جب آپ ہٹ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ روزہ اندر سے حکمن ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے ظاہری ٹوٹنا. ظاہری ٹوٹنے کی بنیاد روزے کی 3 ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے. 3 چیز ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا ظاہری طور پر. اب آپ دوبارہ اس کی قضا کریں. لیکن اگر حکمی طور پہ روزہ ٹوٹے گا تو قضا نہیں آئے گی، لیکن آپ کو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا. حکمی طور پر روزہ ختم ہو گیا. بعض علماء تو ہم خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے علماء نے تو کہا نہیں تھا اگر وہ آدمی نہ کھائے پیے جھوٹ بول دے گا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا جھوٹ بول دیا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن ہمارے علماء نے جو زیادہ جمہور کہتے ہیں نہیں روزہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ روزے کے وہ اثرات کھو بیٹھے گا. کیا کرے گا؟ روزے کے اثرات کھو بیٹھے. جیسے ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، شرک کر لیا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو جمہور نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ تو ٹوٹے گا 3 ہی وجہ سے، کھا لے، پی لے، یا یہ کیا کرے شہوت اختیار کر لے، یا دوا ایسی جگہ سے استعمال کر لے جو کوئی سوراخ ہے بدن کا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن حکمی لحاظ سے روزہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، دیکھنے میں نہیں ٹوٹتا ہے، حکمن ٹوٹ گیا ہے. جیسے آپ نماز میں ہیں، دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، مینٹلی آؤٹ ہے، تو حکمن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھنے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی نماز ہماری زندگی میں اپنے اثرات کیا کرے گی؟ کھو بیٹھے گی. وہ جو قرآن مجید کی آیت آئی کہ نہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، وہ نماز اسی وقت برائی سے روکے گی جب نماز دیکھنے میں بھی ہو جائے اور اندر سے بھی نماز ہو جائے، تب تو نماز برائی سے روک دے گی. اور اگر دیکھنے میں ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، امام صاحب کے ساتھ کھڑے، لیکن پوری نماز میں ہم کیا ہیں؟ باہر ہیں. اب یہ نماز آپ زندگی بھر پڑھیں گے، اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی کیونکہ تم نے اصل نماز پڑھی ہی نہیں. اب یہ روزے کی جو پالیسی میں نے بیان کی آپ کو، 4 پالیسی، اس کے خلاف جب آپ کریں گے تو حکمن کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، دیکھنے میں آپ روزے دار ہوں گے. لیکن بریکٹ کی بات، ایک چیز پھر بھی فائدے رہے گی. ایک چیز ایسا نہیں کہ کیونکہ یہ تقریر سے ایسا نہیں آپ سمجھیں کہ جب یار جھوٹ بول دیے وہ روزہ ختم، چلو توڑ ہی دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ روزہ آپ کا اگر حکمن ٹوٹ بھی گیا تو بھی روزہ ادا ہے. کیا ہے؟ ادا ہے. اور ادا ہونے کی بنیاد پر آپ کو گناہ روزہ چھوڑنے کا نہیں ملے گا. جیسے آپ نماز میں آ گئے، حاضر ہو گئے، اب نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں مل سکتا. نماز کی طرح نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر آتے نہیں تو نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ کو ابسنٹ لکھ دیا جاتا اور آپ گنہگار ہو جاتے ہیں. تو ایک فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن اپنے اثرات نہیں دکھلائے گا. ادا ہونے کا فائدہ اس کو یہ ضرور حاصل ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے تارک قیام یا تارک صوم نہیں لکھا جائے گا، ابسنٹ اللہ کے دربار میں نہیں مارا جائے گا، ورنہ ایک روزے کا گناہ بہت بڑا ہے تو اس سے بچ گیا. لہذا یہ جو روزے اپنے اثرات کھو رہے ہیں اس کی یہ آپ کو بنیادی پالیسی بیان کرنا چاہتا تھا. آج کل انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو ان تینوں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کن کن چیزوں سے روزہ حکمن کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. زبان سے کیسے روزہ ٹوٹتا ہے، کان سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، ہاتھ سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، بدن کے اعضاء سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے. ہم ایک ایک پر بات کریں گے، لیکن یہ بات اگر میں اپنے آپ کو سمجھا لے گیا، اس کی جو بیسک پالیسی ہے، اس کی بیسک پالیسی کی بنیاد کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو روزے میں فائدہ حاصل کریں گے. یہ اس کی 4 بنیادی پالیسی ہیں، اور اگر ان کو آپ نہیں رکھیں گے تو ٹھیک ہے، روزہ آئے گا جائے گا، روزہ آئے گا جائے گا. آپ جس امید پر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ روزہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، میں نیک بن جاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے اور نہیں ہو رہا ہے. اس کی بھی یہی وجہ ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے. کیونکہ روزہ اب خاص کر پچھلے 15-20 سال سے روزہ ایک دم پکنک کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ جو آپ کی تاخرات، اسی ہبلی شہر میں آج کے 20 سال پہلے کوئی تاخرات میں کسی مولوی صاحب کو بلا کر کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی. یہ جو لوگوں نے شروع کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تاخرات ہے نام میں، آپ اپنی انفرادی باتیں اپنے اللہ سے کریں، آپ اپنے گناہوں کا اقرار اللہ سے کریں. یہ جو چکر چلایا گیا بڑے بڑے مولویوں کو پورے ہندوستان سے بلایا جائے، ان کی تقریریں کریں، یہ سب ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. روزہ یہ دوسری بات بیان کرنی ہے کہ روزہ اپنے اصل ڈگر سے، اصل راستے سے کیا ہو رہا ہے، ہٹ رہا ہے. اور عرب دنیا میں ہٹ چکا ہے، ہندوستان میں اب ہٹ رہا ہے. عرب میں جو ساحلی علاقے ہیں عرب کے، ان کی پوری رات ان کی ساحل پر گزرتی ہے، پوری رات ساحل پر گزرتی ہے. اب یہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جتنا آپ خود شیئر کر سکتے ہیں اس روزے کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اپنے نوجوانوں، ہمارے لیے یہ کہتے ہیں بڑی شہر میں رونق ہے، بڑی رونق ہے شہر میں. رونق مسجد کی رونق اصل رونق ہوتی ہے، بازار کی رونق شیطان کی رونق ہے، مسجد کی رونق ملائکہ کی رونق ہے. یہ جو بازار میں آپ کہہ رہے ہیں رونق نظر آ رہی بڑی چہل پہل ہے، وہ شیطان کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سب سے بری جگہ کون ہے؟ مسجد، وہ کیا کہتے ہیں بازار ہے. اور بازار کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان ہے. تو جس کو آپ رونق سمجھ رہے ہیں آپ کا مزاج بھی شیطانی ہمارا ہو رہا ہے، تبھی ہم اس کو رونق کا لفظ استعمال کریں. ورنہ ہم کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی شرارتیں ہیں جو شہر میں رمضان میں یہ مسلم علاقہ ہے، پورا رات بھر لوگ ایک دم چہل پہل ہے. کیا چہل پہل ہے؟ یہ چہل پہل مسجد کی چہل پہل ہوتی ہے. مسجد میں لوگ بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، راتوں میں نماز پڑھیں، راتوں میں جاگیں، یہ اصل ہے. یہ بازاروں کی شہرت کو، بازاروں کی رونق کو، چہل پہل کو آپ کی کہنے لگے کتاب بڑی چہل پہل ہے. یہ خود ہمارے مزاج کی خرابی کا انڈیکیشن ہے. لہذا ہمارے روزے جو اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں اس کے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. لہذا اس کو کوشش کریں، اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوخ کیا. سومولی وانا کی بھی کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا. یہ بدلہ رب اسی وقت دے گا جب روزہ روزے کی طرح ہوگا. اگر روزہ روزے کی طرح نہیں ہوگا تو تمہارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہو رہا ہے.
راتوں میں جگ رہے ہیں کسی بات کہ موٹر سائیکل سے تم رات بھر گھوم رہے ہو تو اب جاگنے کے علاوہ تم کو نصیب کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول وہی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رات میں جگنے کا صرف تم جاگے ہو، بقیہ تم کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تراویح وہاں پڑھی جائیں گی جہاں پہ امام صاحب بہت جلدی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ مذاق، 2 دن میں قرآن کو ختم، قرآن کا مذاق ہے۔ کبھی ایسی جگہ تراویح پڑھیں، اپنی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، محلے کی مسجد ہم چھوڑ کے چلے آئے، لیکن یہ نہیں صاحب فلاں جگہ جانا ہے، وہ عامر صاحب 20 منٹ میں 23 رکعت پڑھاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے پڑھانے والوں پر اور سننے والوں پر۔ اس سے بہتر ہے گھر میں آرام کرو تاکہ تہجد میں اٹھ کر کے کچھ پڑھ لو گے۔ یہ کہ تم 20 منٹ کا 23 منٹ کا چکر چلا رہے ہو، اس سے بہتر سونے والے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والے نہیں، سونے والے اس نیت سے کہ میں تہجد میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے کچھ عبادت کر لوں گا۔ لہٰذا رمضان کے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ لیتے دادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔